بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر رکوع نمبر 1۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو لوگ دارالاسلام میں یعنی مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ ایسی خوبی کے لوگ ہیں کہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے یہ لوگ یعنی انصار محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی غرض نہیں پاتے کہ اس کو لینا چاہیں یا اس پر رش کریں، اور ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حق یہ ہے کہ جو شخص اپنی طبیعت کے لالچ سے محفوظ رہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر رکوع نمبر 1۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو لوگ دارالاسلام میں یعنی مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ ایسی خوبی کے لوگ ہیں کہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے یہ لوگ یعنی انصار محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی غرض نہیں پاتے کہ اس کو لینا چاہیں یا اس پر رش کریں، اور ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حق یہ ہے کہ جو شخص اپنی طبیعت کے لالچ سے محفوظ رہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فائدہ: اوپر کی آیات میں بیت المال کے مستحقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کن کن لوگوں کا اس میں حق ہے۔ من جملہ ان کے اس آیت شریفہ میں انصار کا ذکر ہے اور ان کے خصوصی اوصاف کی طرف اشارہ ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رہ کر ایمان اور کمالات حاصل کیے ہیں، اور اپنے گھر رہ کر کمالات کا حاصل کرنا عام طور سے مشکل ہوا کرتا ہے۔ دنیوی دھندے اور دوسرے امور اکثر آڑ بن جاتے ہیں۔ اور دوسری خاص صفت انصار کی یہ ہے کہ یہ لوگ مہاجرین سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا جس کو علم ہے وہ ان حضرات کے حالات اور ان کی محبت کے واقعات سے حیرت میں رہ جاتا ہے۔ چند واقعات حکایات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی گزر چکے ہیں۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر یہاں لکھتا ہوں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ اس طرح فرما دیا تھا کہ ہر مہاجر کا ایک انصاری کے ساتھ خصوصی جوڑ پیدا کر دیا تھا، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس لیے کہ حضرات مہاجرین پر دیسی حضرات ہیں، پردیسی حضرات ہیں، ان کو اجنبی جگہ ہر قسم کی مشکلات پیش آئیں گی۔ انصار مقامی حضرات ہیں، وہ اگر لوگوں کی خاص طور سے خبر گیری اور معاونت کریں گے تو ان کو سہولتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیسا بہترین انتظام تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس میں مہاجرین کو بھی ہر قسم کی سہولت ہو گئی اور انصار کو بھی دقت نہ ہوئی کہ ایک شخص کی خبر گیری ہر شخص کو آسان ہے۔